اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ اردو غزل کے فکری اور فنی مطالعہ کی کلاس میں آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں یا جس کے حوالے سے میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں اپنے اس آج کے لیکچر میں، وہ ہے پروین شاکر، اردو غزل اور آزاد نظم کی ایک مایہ ناز خاتون شاعرہ اور مصنفہ پروین شاکر کے بارے میں آج ہم اپنے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ مختلف موضوعات کو لے کر ہم مختلف پہلوؤں کو لے کر پروین شاکر کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو لے کر ہم آج بات کریں گے کہ ان کے حالات زندگی، ان کی سوانح حیات، ان کی شاعری اور مختلف موضوعات جو ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو ان کی شاعری اور ان کی باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم جس پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پروین شاکر کی حالات زندگی۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ 26 دسمبر 1994 اسلام آباد میں ان کی وفات ہوئی اور وجہ وفات ٹریفک حادثہ جس کے دوران ان کی وفات ہوئی۔ اسلام آباد میں ہی یہ مدفن ہے اور یہ پاکستان کی شہریت رکھتی تھیں۔ ان کے شریک سفر کا نام جو ہے سید نصیر علی تھا، اور عملی زندگی جس میں انہوں نے اپنا ایک الگ اور ممتاز مقام حاصل کیا، جس صنف میں انہوں نے طبع آزمائی کی اور بہت الگ اور منفرد مقام انہوں نے حاصل کیا ہوتے غزل اور اردو نظم۔ مادر علمی جان ایف کینیڈیز سرکاری اسکول سے، پیشہ جو ہے ان کا شاعرہ بھی تھیں اور مصنفہ بھی تھیں، اور ان کی جو پیشہ ورانہ زبان انگریزی۔ شعبہ عمل کارہائے نمایاں میں جو ہے ان کی شاعری ہے، اور اس میں جو ان کا کارہائے نمایاں ہے وہ ان کا مجموعہ کلام ہے خوشبو۔ متاثر شخصیت اس وجہ سے ہیں یہ کہ اردو شاعری میں حقوق نسواں کے حوالے سے انہوں نے اردو شاعری میں بہت کچھ لکھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت جلد ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ پروین شاکر کو جو ہے اردو کی منفرد لہجہ کی شاعرہ ہونے کی بھی وجہ سے بہت جانا اور مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے منفرد لہجے کی وجہ سے بہت کم عرصے میں وہ شہرت حاصل کی جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کے مختلف یہاں آپ باب دیکھ رہے ہیں، مختلف ان کے ابتدائی حالات کے بارے میں ہم جانیں گے، حالات زندگی، ان کی ادبی خدمات، ان کے نمونہ کلام، تخلیقات، ان کی تاثرات، ان کی وفات اور نگار خانہ۔ یہ تمام پوائنٹس جو ہیں ہم ان کے اس میں حالات زندگی میں اپنے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو ابتدائی حالات ان کے 24 نومبر 1952 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام جو ہے وہ سید شاکر حسن تھا، خانوادہ صاحبان علم کو خانوادہ تھا۔ ان کے خاندان میں کئی نامور شعراء اور ادبا جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جن میں بہار حسین آبادی کی شخصیت بہت بلند و بالا ہے۔ پروین شاکر کے نانا حسن عسکری اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں پروین کو کئی شعراء کے کلام سے روشناس کروایا۔ پروین شاکر ایک بہت ہی قابل اور ہونہار طالبہ تھیں۔ دوران تعلیم وہ اپنے اردو مباحثوں میں حصہ بھی لیتی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کے مختلف علمی ادبی پروگراموں میں شرکت کرتی رہتی تھیں۔
انگریزی ادب اور زبان دانی میں انہوں نے جو ہے وہ گریجویشن کیا تھا اور بعد میں انہی مضامین میں جامعہ کراچی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ پروین شاکر استاد کی حیثیت سے درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ رہیں اور پھر بعد میں آپ نے سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ حالات زندگی کے بارے میں ان کا جو ہے وہ سرکاری ملازمت انہوں نے شروع کرنے سے پہلے 9 سال شعبہ تدریس سے یہ منسلک رہیں اور 1986 میں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں CBR اسلام آباد میں سیکرٹری دوم کے طور پر اپنی خدمات انجام دیں۔ 1990 میں ٹرنیٹی کالج جو امریکہ سے تعلق رکھتا تھا سے تعلیم حاصل کی اور 1991 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ پروین شاکر کی شادی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی جس سے بعد میں انہوں نے طلاق لے لی۔ ان کی ادبی خدمات جو ہیں شاعری میں آپ کو احمد ندیم قاسمی صاحب کی سرپرستی حاصل رہی اور آپ کا بیشتر کلام ان کے رسالہ فنون میں شائع ہوتا رہا۔ پروین شاکر کے جو نمونہ کلام ہیں آپ کے ساتھ میں یہاں شیئر کرتی چلوں۔ یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئے، اب وہ نیندوں کا اجڑنا تو نہیں دیکھیں گے، وہی اچھے تھے جنہیں خواب دکھائے نہ گئے، رات بھر میں نے کھلی آنکھوں سے سپنا دیکھا، رنگ وہ پھیلے کہ نیندوں سے چرائے نہ گئے، بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے، پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئے، تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائے نہ گئے، روشنی آنکھ نے پی اور سرے مژگان خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے۔ ان کی تخلیقات جن موضوعات کو انہوں نے اپنی شاعری کے لیے انہوں نے چناؤ کیا وہ موضوعات تھے محبت اور عورت۔ ان دو موضوعات پر انہوں نے انگت ان کی جو ہے وہ مطلب غزلیں ہیں، آزاد نظمیں ہیں۔ ان کی تخلیقات کے کچھ مجموعے جو آپ کو میں یہاں پہ بتا رہی ہوں، ان کے خوشبو ان کا ایک مجموعہ کلام جو 1976 میں شائع ہوا، دوسرا ان کا مجموعہ کلام صد برگ 1980 میں یہ جو ہے وہ شائع ہوا، تیسری تخلیق ان کی خود کلامی 1990 میں، پھر انکار 1990 میں، ماہ تمام ان کا جو ہے مجموعہ کلام 1994 میں۔ تاثرات کی بات کی جائے، اگر ان کے احساسات اور جذبات پروین شاکر کی اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو پروین شاکر کی پوری شاعری ان کے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار ہے، کیونکہ شاعری ایسی صنف ہے، شاعری کو جذبات اور احساسات سے ہی جو ہے وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ شاعر کو حساس دل کا مالک کہا جاتا ہے کہ جو شخص بہت حساس ہوگا اور جو چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھے گا، سوچے گا اور محسوس کرے گا، وہ شاعر اپنے الفاظ میں جو شاعری کرے گا اس میں اس کے جذبات اور احساسات کا اظہار نظر آئے گا۔ تو پروین شاکر کی پوری شاعری ان کے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار ہے، جو درد کائنات بن جاتا ہے، اس لیے انہیں دور جدید کی شاعرات میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھی اعتراف کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہم عصروں میں کشور ناہید، پروین فنا سید، فہمیدہ ریاض کو پسند کرتی ہیں، لیکن ان کے یہاں احساس کی جو شدت ہے وہ ان کے
ہم اثر دوسری شاعرات کے یہاں نظر نہیں آتی۔ ان کی شاعری میں کوسے قضا کے ساتوں رنگ نظر آتے ہیں۔ ان کے پہلے مجموعے خوشبو میں ایک نوجوان دوشیزہ کے شوق و شنگ جذبات کا اظہار ہے، اور اس وقت پروین شاکر اسی منزل میں تھی۔ زندگی کے سنگلاخ راستوں کا احساس تو بعد میں ہوا، جس کا اظہار ان کی بعد کی شاعری میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح کا انسان پر حالات اور واقعات جس طرح کے بیتتے ہیں، جس طرح کے ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے اور جس طرح کے اس کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس کے الفاظ میں، اس کے رویے میں، اس کے انداز میں وہ چیز جو ہے سرایت کر جاتی ہے، اور جب وہ اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرتا ہے شاعری کی صورت میں، تو وہی اس کے اندر سے نکلتے ہیں الفاظ جس طرح کے واقعات اور حالات اس پر بیت رہے ہوتے ہیں۔ تو حالات اور واقعات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پروین شاکر کے جو جتنے بھی مجموعے کلام ہیں، ہر کلام کی اپنی خصوصیت ہے، اپنا ایک الگ مزاج ہے، الگ ایک رنگ ہے، الگ اس کے جذبات اور احساسات ہے۔ ماں کے جذبات، شوہر سے ناچاکی اور علیحدگی، ورکنگ وومن کے مسائل، ان سبھی کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے اپنی شاعری میں قلم بند کیا ہے۔ ان کی وفات 26 دسمبر 1994 کو ٹریفک کے ایک حادثے میں اسلام آباد میں 42 سال کی عمر میں مالک حقیقی سے جا ملی۔ لواحقین میں ان کے بیٹے کا نام مراد علی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پروین شاکر جو ہے صبح اپنے گھر سے اپنے دفتر جا رہی تھی کہ ان کی کار ایک ٹریفک سگنل پر موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے آتی ہوئی ایک تیز رفتار بس سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں پروین شاکر شدید زخمی ہوئیں۔ انہیں فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ پروین شاکر کو 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد میں ہی دفن کر دیا گیا، اور اسلام آباد ہی کے مرکزی قبرستان میں آسودہ خاک ہوئی۔ ان کی لوہے مزار پر انہی کے اپنے اشعار جو ہیں وہ کندہ ہیں۔ یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، زخم ہنر کو حوصلہ لب کشائی دے، شہر سخن سے رخ کو وہ آشنائی دے، آنکھیں بھی بند رکھوں تو رستہ سجھائی دے۔ یہ ان کے ایک مختصر سا ان کا احوال ہے، ان کے حالات زندگی کا، جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ان کے حالات زندگی کے بارے میں طلباء کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس کی معلومات اور تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے نیچے دیے ہوئے لنک باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں، اور مجھ سے اس کے لنکس جو ہیں یا اس کے متعلق اس سے ریلیٹڈ جو بکس ہیں، ریفرنس کتابیں جو ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہدار۔